السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں و بہنوں، آج کا کلاس آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ہونے والا ہے۔ یہ کلاس ان لوگوں کے لیے ہے جو خصوصاً اردو سیکھنا چاہتے ہیں اور اردو کے کمپٹیشن ایگزام کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ خصوصاً اس وقت میں آپ کو جو پڑھانے جا رہا ہوں وہ قواعد ہیں۔ اس کے علاوہ جو اقوال اردو ادباء کے اور شعراء کے ہیں اور محققین کے ہیں وہ بھی آپ کو اردو ادب سے پڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ اخیر میں ہر ویڈیو کے آخری میں کچھ سوالات اور جوابات ہوں گے، وہ آپ کو پڑھائے جائیں گے۔ تو فی الحال جو بی پی ایس سی کی تیاری ہو رہی ہے اور بی پی ایس سی نے جو نوٹیفیکیشن ابھی جاری نہیں کیا ہے وہ سیٹ وہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس کی تیاری اسی وقت سے شروع کی جاتی ہے، کیونکہ امید ہے کہ نومبر، دسمبر یا جنوری میں ایگزام لیا جائے گا۔ تو بی پی ایس سی 2 کی تیاری کے لیے خصوصاً اس وقت آپ کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ آپ اگر لگے رہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ پوری تیاری آپ کی کرائی جائے گی۔ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس بات کو پہنچائیں، ان کو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ آپ اسکرین پر فی الحال دیکھ رہے ہیں قواعد۔ یہ میں نے قواعد کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ اگر بی پی ایس سی یا کوئی بھی ایگزام اگر کنڈکٹ کرتی ہے تو کسی طرح سے بھی اگر گھما کر کوشچن پوچھے تو امید ہے کہ آپ ہمارے جو ہے اس سوال کا جواب اس کا دے دیں گے۔ تو میں نے جو ہے کچھ شارٹ کر کے پیش کیا ہے تاکہ جو ہے، کیونکہ قواعد تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی بسیط ہے۔ تو آپ دیکھیے قواعد ہوتا کیا ہے؟ تو قواعد گرامر ہے۔ قواعد کیا ہے؟ گرامر ہے۔ اب یہ قواعد کے بارے میں تفصیل جانیے۔ قاعدہ کی جمع قواعد ہے۔ قواعد کیا ہے؟ قاعدہ کی جمع ہے۔ کسی زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کے اصول اور اس کے بنیادی طریقہ کار کو قواعد کہتے ہیں۔ کسی زبان کے صحیح بولنے اور صحیح طور پر لکھنے کے جو اصول و ضوابط ہے بنیادی طور پر اس کے جو اصول و ضوابط جو بتائے گئے ہیں ان کو قواعد کہتے ہیں۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ تو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ابھی آپ کو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے بعد میں پی ڈی ایف بھی پرووائڈ کرایا جائے گا۔ فی الحال کوئی پیسہ آپ سے نہیں لیا جا رہا ہے۔ قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کیا؟ نمبر 1 علم ہجہ، نمبر 1 علم ہجہ، نمبر 2 علم صرف، علم نحو، علم بلاغت اور علم عروض۔ علم ہجہ، علم صرف، علم نحو، علم بلاغت، علم عروض۔ اس میں بلاغت چھوٹ گیا ہے۔ تو یہ 5 حصوں میں قواعد کو تقسیم کیا گیا ہے۔ سوال یہ آ سکتا ہے کہ قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا، اس لیے بنیادی طور پہ اس کو بتا دیا۔ پھر آتا ہے علم ہجہ۔ ابھی ہم سب کی تفصیل نہیں کریں گے، صرف ضروری ہے وہ شروعات میں اسی کی تفصیل کر رہا ہوں۔ علم ہجہ وہ علم ہے جس میں حروف سے متعلق معلومات فراہم کرائی جائے۔ علم ہجہ جس میں حروف سے متعلق بات کی جائے، حروف مفرد ہے یا مرکب ہے، حروف میں جو ہے اور حرکات بھی آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ابھی آپ کو بتائیں گے۔ حروف تہجی کسی زبان کے وہ حروف ہوتے ہیں جن سے الفاظ اور جملے بنتے ہیں۔ حروف تہجی کیا ہے؟ جیسے انگریزی میں الفابیٹ ABCD، اسی طرح اردو میں الف با تا سا یا الف بے تے ٹے سے جیم چے ہے خے۔ حروف 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ حروف تہجی کی بات ہو گئی۔ حروف کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ حروف تہجی ہی میں 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مفرد حروف
مفرد مینس اکیلا، یعنی کسی سے جڑا ہوا نہ ہو، اور مرکب یعنی مرکب حروف یعنی دو سے مل کر بننے والے حروف کو مرکب کہتے ہیں۔ مفرد حروف یعنی الف، با، پا، تا، سا etc، یعنی آخر تک یا تک۔ یہ کتنے ہیں؟ تو 36 ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ تو 36 ہیں، لیکن بعض جگہ پر 37 بھی آتا ہے۔ اگر 36 ہو اور اس کے علاوہ 37 نہ ہو تو 36 ماریں گے، اور اگر 37 ہو 36 نہ ہو تو 37 ماریں گے۔ یہ ہو گئے مرکب حروف، جیسے بھا، با اور دو چشمیہ ملا کے، پے اور دو چشمیہ ملا کے پھا، تے اور دو چشمیہ ملا کے تھا، اور کاف دو چشمیہ ملا کے کھا۔ تو یہ مرکب حروف ہوئے۔ تو یہ کتنے ہیں؟ تو 15 ہیں۔ یہ فکس ہیں، متعین ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی جو ہے شش و پنج کی بات نہیں ہے۔ یہ ہو گئے حروف قمری، 14 ہیں، جیسے والقمر، ایک پوری تعداد ہے حروف قمری کیا کیا ہیں۔ تو اس کو میں نے درج اس لیے نہیں کیا کہ وہ سوالات بہت کم آتے ہیں کہ کیا کیا حروف ہیں۔ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ حروف قمری کی تعداد کتنی ہے، تو 14 ہیں۔ اور اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ والقمر، جیسے والقمر، اس میں صرف لام پڑھا جائے گا، جیسے الف کو یہاں پر نہیں پڑھا جائے گا، صرف لام پڑھا جائے گا، تو سمجھیے یہ حروف قمری کی جو ہے کی مثال ہے۔ اور دوسرا حروف شمسی، یہ بھی کتنے ہیں حروف؟ 14 ہیں۔ تو جیسے والشمس، الف اور لام دونوں آیا، لیکن جب حروف شمسی آتا ہے تو الف اور لام دونوں نہیں پڑھا جائے گا۔ اس میں الف اور لام دونوں نہیں پڑھا جائے گا، بعد والے حروف سے ملائیں گے۔ یہ بات ہو گئی کہ حروف شمسی اور حروف قمری کتنے ہیں؟ تو 14 ہیں، اور جو ہے اس کی مثال حروف قمری کی والقمری اور حروف شمسی کی والشمسی۔ چلیے اسکرین پر دیکھتے ہیں اس کے آگے کہ جو قواعد کا اگلا حصہ ہے ہم اسے جانتے ہیں۔ میں نے ویڈیو کو روک کر کے لکھنے کا جو وقت تھا میں نے اس کو کم کر دیا، آپ کو بورڈ پر لکھ کر ڈائریکٹ میں آپ کے سامنے ہوں۔ اعراب کتنے ہیں؟ تو 8 ہیں۔ اعراب کتنے ہیں؟ 8۔ نمبر 1 فتحہ یعنی زبر، فتحہ کے معنی زبر، کسرہ یعنی زیر، اور ضمہ یعنی پیش، اور سکون یعنی جزم، یعنی جزم کو کیا کہتے ہیں؟ سکون۔ اس کے بعد ہے 5واں تشدید، جس کی علامت یہ ہے، اور جس حرف تشدید کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جس حرف پہ تشدید آئے اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے 6 ہے تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ 7واں ہے وقف، یعنی سکون بعد سکون، یعنی ایک حرف کے بعد دوسرا، جیسے کان، سکون بعد سکون ہے۔ گوشت، تو گاف واو پہ سکون پھر سکون، تو اسے کیا بولتے ہیں؟ وقف بولتے ہیں۔ اس کے بعد 8واں ہے مد، جس کی علامت یہ ہے، جسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد حروف کے چند نام ہیں، کیا ہیں؟ جیسے الف، با، تا، سا، یا تک حروف مفرد جو ہیں ان کے چند نام ہیں۔ کیا ہیں؟ کس اعتبار سے نام ہے؟ تو اگر نقطہ ہے تو اس کا الگ نام، نقطہ نہیں ہے تو اس کا الگ نام، ایک نقطہ ہے تو اس کا الگ نام، 2 نقطہ ہے تو اس کا الگ نام، اس اعتبار سے یہ ہے۔ دیکھیے یہ کوشچن بہار بورڈ نے 2013 میں یہ کوشچن دیا تھا، منقوط اور غیر منقوط کا۔ تو سوال یہ منقوط کیا ہے؟ تو وہ حرف جس میں نقطہ ہو۔ منقوط نقطہ سے بنا ہے، عربی لفظ ہے۔ منقوط جس پر نقطہ ہو، غیر منقوط جس پر نقطہ نہ ہو۔ تو نقطہ ہو کی مثال کیا ہے؟ با۔ اس کے بعد ہے غیر منقوط جس پہ نقطہ نہ ہو، جیسے ہا۔ اس کے بعد ہے موحدہ، یعنی وہ حرف جس میں ایک نقطہ ہو، اور مثنات یعنی وہ حرف جس میں 2 نقطے ہوں، جیسے تا۔ اور مثلثہ
جس کا مطلب وہ حرف جس میں 3 نقطے ہوں. اب اس میں پا بھی ہے، اس میں چا بھی ہے، اور دوسرے حروف بھی آ سکتے ہیں. تو فوقانی یعنی وہ حرف جس میں اس اوپر میں نقطہ ہو، جیسے اوپر میں تا ہے، جیسے اوپر میں نون ہے، جیسے اوپر میں قاف ہے، تو یہ ہو گیا فوقانی. یہ نون مثال دیا، اس میں ضروری نہیں صرف نون ہو، بلکہ اوپر میں جس میں نقطہ ہوگا اس کو فوقانی کہیں گے. اور تحتانی یہ عربی الفاظ ہے سب. تحتا کے معنی ہوتا ہے نیچے. تو تحتانی یعنی وہ حرف جس کے نیچے نقطہ ہو تو وہ حرف کیا کہلائے گا؟ تحتانی. اس کے آگے دیکھیے، حروف 4 طرح کے ہوتے ہیں ادائیگی کے اعتبار سے، یعنی جو ہم منہ سے بولتے ہیں اور کہاں سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں. جیسے با، یہ دیکھیے دونوں ہونٹ سے مل کر نکل رہا ہے با، تو اس کو حروف شفوی بولتے ہیں. تو اس اعتبار سے 4 ہیں. کیا ہیں؟ حروف حلقی، حروف حلقی جو حلق سے نکلتے ہیں. حروف خنکی جو دونوں منہ کے بیچ سے نکلتے ہیں، یعنی خلا سے. اس کے علاوہ ہیں حروف اسنانی یعنی جو دانت سے نکلتے ہیں، اور حروف شفوی جو ہونٹ سے نکلتے ہیں. اس کی پوری تفصیل ہے کہ کون کون سے حروف اسنانی ہیں، شفوی ہیں، خنکی ہیں. تو اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ سوال آپ سے یہ ہوگا ایگزام میں کہ حروف حلقی حروف کے جو ہے کتنے قسم کے ہیں. مخرج کے اعتبار سے اس کو مخرج ہی بولتے ہیں. مخرج کے اعتبار سے حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 4 ہیں. یہ آپ جان لیں. اس کا سوال کم آتا ہے لیکن پھر بھی معلومات رہنی چاہیے. حروف حلقی، حروف خنکی، حروف اسنانی اور حروف شفوی، یہ حروف ہو گئے. یہ آپ کے قواعد سے متعلق آج پڑھائے گئے. اگلا عنوان آپ کے بورڈ پر ہے، وہ ہے ماہر لسانیات کے اقوال. یعنی ابھی آپ نے قواعد پڑھا تھا، اب اس کے بعد ماہر لسانیات کے اقوال یہ تھوڑے تھوڑے آپ کو پیش کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو یاد ہوتا جائے. تو اس میں کیا ہے بہت تیزی کے ساتھ آپ دیکھیں. زبان، زبان کیا ہے؟ آواز اور الفاظ کا مجموعہ ہے. آواز اور الفاظ کا مجموعہ ہیں. زبان ہمارے احساسات، جذبات اور خیالات کو ادا کرنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے. یعنی ہمارے جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، جو خیالات ہمارے دل میں بنے ہیں، جو حالات کو دیکھ کر یا پڑھ کر، تو اس کو ہم کس طرح سے ظاہر کریں گے، تو وہ ظاہر کرنے کا ایک جو ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے وہ زبان ہے. ماہر لسانیات نے زبان کو 8 خاندانوں میں تقسیم کیا. کتنے حصوں میں؟ ماہر لسانیات نے زبان کو 8 خاندان میں تقسیم کیا ہے. یہ آپ کو سوال آ سکتا ہے UPSC کے ایگزام میں یا دیگر کمپٹیٹیو ایگزام میں کہ زبان کو کتنے خاندانوں میں تقسیم کیا گیا؟ تو 8 خاندان میں. کیا کیا ہیں؟ دیکھیے، یہ سامی، ہند چینی، دراوڑی، منڈا یا منڈا افریقی کی باتوں، امریکی، ملایائی اور ہند یوروپی. یہ 8 خاندانوں میں تقسیم کیا گیا. سامی، ہند چینی، دراوڑی، منڈا یا منڈا افریقہ کی باتوں، امریکی اور ملایائی اور ہند یوروپی. یہ 8 خاندان میں تقسیم کیا گیا. اس کے بعد آ گیا ہے اردو اور ہندی زبان کا جس خاندان سے تعلق ہے وہ ہند یوروپی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہند یوروپی ہے. اردو اور ہندی زبان کا جس خاندان سے تعلق ہے وہ کون ہے؟ وہ ہند یوروپی ہے. یہ سوال ابھی STET کے ایگزام میں یہ سوال پوچھا گیا تھا شاید، یا کسی ایگزام میں قریب ہی میں، کہ اردو اور ہندی زبان کا کس خاندان سے تعلق ہے، تو وہ ہے ہند یوروپی. اس کے بعد آگے دیکھیے، ہند یوروپی اپنے ارتقائی دور میں ہندوستان آ کر ہند آریائی کی شکل اختیار کر لیا. یعنی ہند یوروپی سے ہند آریائی زبان
نکلی ہے. اور پھر ہند آریائی کو جو ہے ماہر لسانیات نے 3 ادوار میں، یعنی دور کی جمع ہے ادوار، دور کے معنی زمانہ، حالات یعنی زمانہ مراد ہے، تو 3 زمانوں میں اور 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے. کسے؟ ہند یورپی کو، ہند آریائی کو. کیا کہا کہ ہند یورپی سے ہند آریائی زبان نکلی ہے. تو ماہر لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کو، یعنی اس کی ترقی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے. کیا ہے؟ نمبر 1 قدیم ہند آریائی اور وسطی ہند آریائی. ایک قدیم مینس پرانا، وسط کے معنی ہوتا ہے بیچ، تو وسطی ہند آریائی، اور آخری میں ہے جدید ہند آریائی. جدید ہند آریائی 3 حصوں میں ماہر لسانیات نے ہند آریائی کو تقسیم کیا ہے، اس کی ارتقاء کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے اور پروان چڑھنے کے اعتبار سے. اس کے بعد ہے ایک پوائنٹ کی بات، ہندوستان میں چھوٹی بڑی تقریباً 600 زبانیں بولی جاتی ہیں. یہ کئی مختلف آپ کو بڑی بڑی کتابوں میں یہ بات ملے گی، تو میں نے یہ پوائنٹ جو ہے مختلف جگہوں پہ پڑھا ہے، اسے نوٹ کروا دیا. ہندوستان میں چھوٹی بڑی تقریباً کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ تو 600 زبانیں بولی جاتی ہیں. اسی لیے ہندوستان کو زبانوں کا گھر کہا جاتا ہے. اسکرین شاٹ لے لیجیے. ہندوستان میں چھوٹی بڑی تقریباً 600 زبانیں بولی جاتی ہیں. اسی لیے ہندوستان کو زبانوں کا گھر کہا جاتا ہے. تو یہ آپ نے ماہر لسانیات کے اقوال پڑھ لیے. اب اس کے بعد ہم چند سوالات بھی، کوشچن آنسر بھی کرتے ہیں. دوستو، اب آپ کے سامنے اس کلاس کی آخری کڑی سوالات ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چند سوالات آپ کو کیے گئے ہیں، اور یہ سوالات اس طرح کے ہیں جو آپ کو BPSC میں پوچھے جا سکتے ہیں اور بڑے بڑے ایگزاموں میں یہ سوالات کیے جاتے ہیں. تو یہ چند سوالات ہیں، یہ آپ کو کرنا ہے، یہ میں نے آپ کو سامنے پیش کیا، اور اس کا جواب آپ کو ہمارے جو ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دینا ہے. آپ کو جواب دینا ہے کہ اس کا پہلا کا کیا ہوگا، دوسرا کا کیا ہوگا. تو آپ دیکھیں، پنجاب میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ سوال نمبر 1، پنجاب میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ یہ سوالات اکثر آتے ہیں. اے محمد حسین آزاد کی، بی محمود شیرانی کی، سی نصیر الدین ہاشمی کی، ڈی نور الحسن ہاشمی کی. دوسرا سوال ہے، ہندوستانی لسانیات کا مصنف کون ہے؟ ہندوستانی لسانیات یہ کتاب ہے. ہندوستانی لسانیات کا مصنف کون ہے؟ تو اے ڈاکٹر مسعود حسین خان، بی سہیل بخاری، سی شوکت سبزواری، اور ڈی عبد القادر. یہ آپ کو دوسرا کوشچن ہو گیا. تیسرا ہو گیا، ان میں کون نقاد نہیں ہے؟ ان میں کون نقاد نہیں ہے؟ یعنی ادبا کے اندر، ادیبوں میں بعض ہیں جو افسانہ نگار ہیں، بعض ہیں جو نام نگار ہیں، بعض نظم نگار ہیں، تو بعض محقق ہیں. تو اس میں سوال ان میں کون نقاد نہیں ہیں؟ نہیں کا سوال ہے، یعنی اس میں 3 ہیں محقق اور 1 نہیں ہے. تو اے احتشام حسین، بی الطاف حسین حالی، سی قاضی عبد الودود، ڈی مجنو گورکھپوری. یہ 4 ہو گئے. تیسرا سوال تھا. اب یہ چوتھا سوال ہے، قاضی عبد الودود ادب میں کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ پہلا ہے اے نقاد، بی تذکرہ نگار، سی انشائیہ نگار، اور ڈی محقق. 5واں کوشچن ہے دوستو، آخری سوال ہے، انجمن ترقی اردو ہند کی بنیاد کس سن میں پڑی؟ تو پہل اے ہے 1971، بی 1906، سی 1936، اور ڈی 1947.
یہ آپ کو سوالات 5 کرائے گئے. میں نے کوشش کیا تھا کہ 10 ہو، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میں نے 5 ہی کوشچن کرایا. اور اس کا جواب آپ ہمیں ڈسکرپشن میں دیں، اور اس کا ویڈیو کے نیچے جو ہے باکس میں ہمیں اس کا جواب دیں، تاکہ پھر اگلی ویڈیو میں ہم اس کا آنسر آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہمارے پاس تو آنسر ابھی ہے، لیکن ہم آنسر ابھی نہیں دیں گے. آپ اس کے لیے کوشش کیجئے اور اپنی دلچسپی کو دکھائیے ہمارے کلاس میں. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور دوسرے جو آپ حضرات ہیں جو تیاری کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو. اور پھر ہم اگلی ویڈیو میں بھی ملتے ہیں بہت ساری اچھی باتوں کے ساتھ اور مواد کے ساتھ. تو پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.